محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے بے شمار مواقع ہیں، وقت ہیں، لیکن ہم ایسے موقعوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، سستی کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اجر و ثواب تھوڑی سی لاپرواہی سستی سے ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع جو بہت زیادہ اجر و ثواب کمانے کا موقع ہے وہ ہے جمعہ کی ادائیگی، جمعہ کی نماز، اس کی پابندی۔ یہ بھی ایک بڑا اہم موقع ہے جس پر تھوڑی سی آدمی کوشش کرے تو بہت زیادہ فضیلت، اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے۔ لیکن اکثریت اس حوالے سے بھی وہ غفلت کا شکار ہے اور محرومی کا شکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ، کہ دنوں میں سے، سال بھر کے دنوں میں سے سب سے بہترین دن، اہمیت والا دن، فضیلت والا دن، اجر و ثواب حاصل کرنے والا دن، فرمایا کہ یہ جمعے کا دن ہے۔ اور اس میں صرف جمعہ کی ادائیگی نہیں بلکہ اس دن کا شروع سے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو جمعے والے دن پیدا کیا گیا اور جمعے والے دن ہی وہ جنت میں بھیجے گئے اور جمعے والے دن ہی اس دنیا کا آغاز ہوا، اس دنیا میں وہ تشریف لائے اور فرمایا کہ جمعے والے دن ہی اس دنیا کا اختتام ہوگا، قیامت آئے گی۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعے والے دن انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوقات وہ گھبرائی ہوئی ہوتی ہیں، ڈری ہوئی ہوتی ہیں، خوف زدہ ہوتی ہیں کہ کہیں آج قیامت کا دن نہ ہو، آج دنیا کا کہیں خاتمہ ہونے والا نہ ہو۔ ہر چیز ڈر رہی ہوتی ہے سوائے انسان کے اور جنوں کے، وہ اپنے اپنے کام کاج میں، مصروفیات میں اور کوئی نیند میں مگن ہے۔ تو یہ جمعے والے دن کی حیثیت ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو اس دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دن قرار دیا ہے اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعے والے دن نماز کے لیے بلایا جائے، اذان کہی جائے، تو پھر اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، جمعے کی ادائیگی کے لیے فاسعوا، جلدی پہنچنے کی کوشش کرو، وذروا البیع، اور تجارت، کاروبار، دکانداری، لین دین، اس کو چھوڑ دو، ختم کر دو، بند کر دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اس میں تمہارے لیے بڑے فائدے ہیں
اگر تم سمجھو اور جانو۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو جمعے والے دن جمعے کی نماز کے لیے جلدی آنے کا حکم دیا ہے، اور دیگر تمام مصروفیات، مشغولیات، دلچسپیاں سب کو چھوڑنے کا حکم دیا کہ پوری توجہ جمعے کی تیاری کی طرف ہو، جمعے کی حاضری کی طرف ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کا اجر و ثواب بیان کیا ہے، فضیلت بیان کی ہے، جو اس آیت پر حکم پر عمل کرتے ہوئے جمعے کے لیے بر وقت تیاری کر کے پہنچتا ہے، اہتمام کے ساتھ آتا ہے، اس کا اجر و ثواب بیان کیا ہے۔ فرمایا اذا کان یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے اور نماز کا وقت ہوتا ہے، جمعے کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے یہ آنے والوں کے نام لکھنے کے لیے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں اور اس کا نمبر لکھتے ہیں کہ کس نمبر پر آیا، کون سے وقت میں آیا، پھر اس کا اجر و ثواب لکھتے ہیں کہ اس کا کتنا اجر ہے، اس کا کتنا اجر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجر کی تفصیل بھی بیان فرمائی۔ فرمایا کہ جو شروع میں آتا ہے، پہلی گھڑی میں آتا ہے، سب سے پہلے آتا ہے، اس کو اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر و ثواب اس کو دیا جاتا ہے، اور جو دوسری گھڑی میں آتا ہے، اس کے بعد آتا ہے، میں اس کے لیے گائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کی، صدقہ کرنے کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے ایک بکری کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے میں اس کے لیے ایک مرغی کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے فرمایا اس کے لیے ایک انڈے کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ یعنی جو جتنا جلدی آئے گا اتنا زیادہ اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا، اور یہ اجر و ثواب کا سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے، اور نام لکھنے کا وقت کب تک ہے، نام لکھوانے کا وقت کب تک ہے؟ فرمایا کہ جب جمعہ شروع ہو جاتا ہے، خطبہ شروع ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتی ہے، امام منبر پر آ جاتا ہے، تو فرشتے یہ نام لکھنا بند کر دیتے ہیں، اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے ذکر کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے جو تھوڑی سی کوشش اور ہمت کر کے انسان حاصل کر سکتا ہے، لیکن اکثر وہ اسے غفلت میں ہے اور لاپرواہی میں ہے۔ جب یہ طے ہے، پتہ ہے کہ جمعہ پڑھنا ہی ہے، تو پھر آدمی تھوڑی سی کوشش کر کے 5-10 منٹ پہلے آ جائے تو یہ اجر و ثواب حاصل کر لے، تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ ایک اور فضیلت بیان کی ہے جمعے کے لیے، جلدی آنے والوں کے لیے، اور جمعے کے آداب کا خیال رکھنے والوں کے لیے، کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ آدمی اسی طرح سویا ہوا اٹھ کر آ کر جمعے کے لیے مسجد میں پہنچ جائے، ایسے نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑے اہتمام کا وہ حکم دیا گیا ہے، اور اس کے خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی جمعے والے دن اچھی طرح نہائے غسل کرے اور اچھا لباس پہنے، مسواک کرے، خوشبو لگائے، اور فرمایا کہ پیدل چل کر آئے، پیدل چل کر آنے کا ذکر کیا ہے کہ سواری پر آنے سے بچے، کیونکہ جب سواری پر آئے گا تو آدمی اور سست ہو جائے گا کہ میرے پاس سواری ہے، ابھی وقت ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ تو پیدل آدمی جلدی آئے گا، تو جلدی آنے سے اس کے اتنے ہی زیادہ قدم جو ہے یہ مسجد کی طرف اٹھیں گے۔ اور فرمایا کہ پیدل آئے اور
مسجد میں پہنچنے کے بعد نوافل کے اندر مصروف ہو جائے، اور یہ بھی اسی صورت میں ہے جب خطبے سے پہلے آئے گا، کیونکہ خطبے کے دوران تو آدمی صرف 2 نفل پڑھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکم دیا ہے۔ بلکہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے دوران مسجد میں آئے اور آ کر بیٹھ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے نماز ادا کی ہے، نفل ادا کیے ہیں، سنتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی۔ میں قم فصلی رکعتین، اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن خاص طور پر کم از کم 2 رکعتیں یہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اگر خطبے سے پہلے آ جائے تو 2 سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ آداب بیان کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غسل کرنا، اچھا لباس پہننا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، جلدی آنا، پیدل چل کر آنا، آ کر نوافل ادا کرنا، اور جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جانا، کسی کو تنگ نہ کرنا، اور جب خطبہ شروع ہو تو پوری توجہ سے خطبے کو سننا، اور خطبے کے دوران کوئی لغو، کوئی فضول بیکار حرکت یہ نہ کرنا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من مس الحصا فقد لگا، مسلم شریف کی روایت۔ ان دنوں میں مسجد میں صفیں نہیں ہوتی تھی، قلین وغیرہ نہیں ہوتے تھے، پتھروں کا، کنکریوں کا وہ فرش ہوتا تھا، تو فرمایا کہ خطبے کے دوران جو کنکریوں کو چھیڑنے لگ گیا، ان میں مشغول ہو گیا، ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، میں کہ اس نے بھی خطبے کے ادب کے خلاف لغو حرکت کی ہے۔ یہاں تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بیٹھنے کا، سننے کا حکم دیا، اور حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کوئی بولے بات کرے تو اس کو آدمی خاموش بھی نہ کرے۔ من قال لاخیہ انصت، جس نے اپنے بھائی کو کہا کہ چپ ہو جاؤ، اس نے بھی اپنے اجر کو ضائع کر لے، یعنی خود بخود اس کو چپ ہونے دو، خود بخود اس کو سمجھ آنے دو کہ میں یہ غلط حرکت کر رہا ہوں۔ تو یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے آداب بیان فرمائے۔ فرمایا کہ جن چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جمعہ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر و ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک تو پہلے وہ صدقہ خیرات کا اور قربانی کا، مختلف جانوروں کا درجات کے لحاظ سے، پہلے آنے کے لحاظ سے وہ بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ 2 اجر و ثواب اور بیان فرمائے جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بر وقت پہنچتا ہے۔ فرمایا اس کے لیے 1 اجر تو یہ ہے، غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک پورے ہفتے کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا وفضل 3 ایام، اور مزید 3 دنوں کے گناہ اس کے معاف کیے جاتے ہیں، یعنی 10 دنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو آدمی جمعے کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے جمعے کو ادا کرتا ہے۔ اور دوسرا اجر فرمایا کان لہو بکل خطوۃ، کہ جب وہ گھر سے چلتا ہے تو جتنے قدم اٹھاتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے میں 1 سال کے قیام کا اور 1 سال کے روزوں کا اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ انتہا ہے اجر و ثواب حاصل کرنے کی، کہ 1 قدم پر 1 سال کے راتوں کا قیام، تہجد کی ادائیگی، اس کا اجر و ثواب آدمی حاصل کر سکتا ہے جمعے کے لیے آنے والا، اور 1 سال کے روزے، نفلی روزے، ان کا ثواب حاصل کر سکتا ہے 1 قدم پر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے لیے آنے والے کا اجر و ثواب بیان کیا۔ تو ہم تھوڑی سی لاپرواہی کر کے، سستی کر کے اس اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں، جو کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور جمعے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بیان فرمائی ہے، فرمایا فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مومن یدعو اللہ بخیر الا استجاب اللہ لہ،
ترمذی شریف کی روایت، فرمایا جمعے والے دن جمعے کے علاوہ ایک ایسا وقت بھی ہے، یہ بھی جمعے کے دن کی فضیلت کے اندر شامل ہے، ایسا وقت ہے جس وقت میں آدمی جو بھی دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، یعنی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے ایک جمعے کے دن۔ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ گھڑی عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت کے درمیان ہے، یعنی مغرب سے پہلے ایسا یہ وقت آتا ہے جو دعا کی قبولیت کا ہے۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اپنی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنی التجائیں جمعے والے دن مغرب سے پہلے پیش کریں اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی امید رکھیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ ویسے تو ہر وقت ہی روزانہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم ہے، فرمایا کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے، اور خاص طور پر جمعے والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور جمعے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا عن الحبوۃ یوم الجمعۃ والامام یخطب، کہ جب جمعہ ہو رہا ہو، امام خطبہ دے رہا ہو تو فرمایا کہ اپنے گھٹنوں کو پکڑ کر بیٹھنا یہ منع ہے۔ یہ بھی یعنی آداب کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں آدمی جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ سست ہو جاتا ہے اور نیند آنی شروع ہو جاتی ہے اور اس کی توجہ خطبے سے ہٹ جاتی ہے، وہ اونگنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس جو ذریعہ چیز بنتی ہے اس سے بچو، ایسے بیٹھنے سے بچو جس سے نیند کا احتمال ہو۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت میں اس کا علاج بھی بتایا ہے کہ آدمی اگر گھٹنے پکڑ کر نہ بھی بیٹھے پھر بھی بعض اوقات نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، اونگ آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کا بھی حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نعس احدکم وهو فی المسجد فلیتحول من مجلسہ ذلک الی غیرہ، نہ کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہو اور اسے اونگ آنی شروع ہو جائے تو فرمایا کہ اپنی جگہ بدل لے، اٹھ کر دوسری جگہ چلا جائے، کیونکہ اس کے اٹھنے سے، حرکت کرنے سے اس کی اونگ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب بتایا ہے، کیوں کہ آدمی جو جمعے کے لیے آیا ہے وقت اس نے نکالا ہے، کس لیے نکالا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے احکامات سننے کے لیے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، شریعت کے مسائل سننے کے لیے۔ تو جب وہ سونا شروع کر دے گا یا وقت پر نہیں آئے گا یا اس کی توجہ ادھر نہیں ہوگی تو پھر اس کا جمعہ فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو مقصد ہے، جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اس لیے بڑے توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ وقت پر ہمیں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور توجہ کے ساتھ خطبے کو سننا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ ہمیں یہ جمعے کا جو اجر و ثواب ہے، ایک ایک سال کے قیام کا، تہجد کا، ایک ایک سال کے روزوں کا، 10 دنوں کے گناہوں کی معافی کا اور مختلف قسم کے جانوروں کی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کرنے کا، یہ جو اجر و ثواب ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آنا قبول فرمائے اور ہمارے اندر جو سستی ہے، کوتاہی ہے، اللہ وہ دور فرما دے۔ اور جمعے کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جمعہ یہ جماعت کے ساتھ اگر مل جائے تو پھر تو آدمی 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ لے گا، لیکن اگر وہ لیٹ ہوتے ہوتے اتنا لیٹ ہو جائے کہ جماعت ہی گزر جائے تو پھر وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، 2 رکعتیں نہیں پڑھے گا بلکہ وہ 4 رکعتیں پڑھے گا، کیونکہ اس کا جمعہ رہ گیا ہے۔ تو جمعے کے بعد، جماعت ہو جانے کے بعد اگر کوئی پہنچے جماعت میں شریک نہ ہو سکے تو پھر وہ 4 رکعتیں پڑھے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔